کیا نماز جنازہ میں وضو لازم ہے؟ بہت دفعہ ہم عین جنازے کے وقت پہنچتے ہیں. یہ غلطی آپ کر رہے ہیں اور میرے متھے مار رہے ہیں. آپ 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں. وضو تو ہر نماز کے لیے شرط ہے. البتہ اگر آپ بالکل ٹائم پہ پہنچے ہیں اور وضو کا ٹائم نہیں ہے، یا وہاں پہ وضو خانہ نہیں ہے، یا وہاں پر رش لگا ہوا ہے اور آپ کو خطرہ ہے میں وضو کے چکر میں پڑا تو جنازہ رہ جائے گا، تو فوراً سے پہلے آپ اسی جنازہ گاہ کی دیوار کے اوپر اتنی تو وہ مٹی اور وہ ڈسٹ لگی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کا امپریشن بن جائے، تو وہ یوں کر کے چہرہ اور یوں دونوں ہاتھ کریں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حنفی تو اتنا ٹائم بھی دیں گے، ادھے منٹ کا تو جنازہ پڑھا دینا ہے. دعا کر دیں 10 منٹ دی تو جنازہ آدھے منٹ دا. جنازے والا میرا کلپ دیکھ لو. جوتے پہن کے جنازہ، جوتے پہن کے عام نماز بھی ہو سکتی ہے اگر جوتے پاک ہیں تو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ قالین نہ ہو، جس طرح گاؤں ایریا میں مٹی کی لپائی ہوئی مسجد ہے تو آپ اس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ سب لوگ جوتیاں لے کے جا رہے ہوں. اگر پاک جوتیاں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے جب یہ خانہ کعبہ میں وائٹ ماربل نہیں تھا تو طواف کعبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے، پاؤں جل جاتے تھے، تو لوگ ایک فریش جوتیوں کا جوڑا اپنے ساتھ بغل میں دبا کے لے کے جاتے تھے. جو پاؤں والی جوتیاں وہ باہر اتارتے تھے اور وہ اندر لے کے جاتے تھے، اور پھر طواف کرتے وقت وہ جوتیاں پہن کے طواف کرتے تھے. یہ تو جب سے اجمیر شریف والوں نے وہ وائٹ ماربل وہاں لگوایا نا، اور بغداد شریف والوں نے وہاں رگڑائی کی ہے نا سرکار، اٹلی کا ماربل لگ گیا. اٹلی شریف کا جو وائٹ ماربل آیا، دیکھیں 1300 سال 1350 سال تک آپ کو کوئی بزرگ ایسا ماربل نہیں دے سکا کہ لوگ اس تکلیف سے آزاد ہوں کہ ننگے پاؤں وہاں پہ طواف کر سکیں. 21 دن بزرگ کام آونے نے نگاہ مار دو، چھڑ دو نگاہ ماری سی تے کسی دے پیر نہ سڑ دے ہوتے. وہ سعودی حکومت نے جناب جب پتہ چلا وہ اٹلی سے ایسا ماربل نکلا ہے، وہ پیور وائٹ ہے اور دھوپ میں وہ ساری جو روشنی اسے ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ ٹھنڈا رہتا ہے، اتنا مہنگا ماربل انہوں نے خرید کے وہاں پہ لگایا ہے. اور آپ سخت گرمیوں میں بھی ٹیمپریچر 50 پہ بھی ہو، وہاں آپ پاؤں رکھیں، آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے، وہ ٹھنڈا ہوگا ماربل. ٹھیک ہے. تو اور اٹلی نے بھی کیا ہی اللہ کا بنایا ہوا تھا، بس بزرگوں کو نظر نہیں آیا کہ یہ پہاڑوں کے اندر ہے. یہ لادہ بات ہے، کہنے جی تھلے تک کیا 7 زمینہ کراس ہو گیا، تیل بھی کراس ہو گیا. تیل بھی جناب سر ایڈمن نے دریافت کیتا ہے 250 سال پہلے، کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیتا. کہانی ہے نا. جب آپ کلیم کریں گے تو پھر ہم پوچھیں گے تیل کسی بزرگ نے کیوں نہیں دریافت کیا. چلو کہنے جی نہیں وہ پہلے وہ بھلیکھا لگ گیا، چلو ہوں پاکستان کی تیل کٹ دو، کڈو تیل ساڑا پورا کرو، مصیبت بنی ہے سانو. تیل کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے نا. ڈیم تو بہت مہنگا کام ہے اور اس میں کتنی پولیٹیکل ایشوز انوالو ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس تیل ہو تو سعودیہ کی طرح ہماری بجلی بھی سستی ہو. چلو ہوں دریافت کر لو، کڈو. دریافت ہی کرنا ہے، نگاہ مار کے باہر بھی کڈنا ہے تو ٹائم کیا مت آ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح تو وہ اس وقت لوگ جوتیوں میں کرتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے، وہ جوتیاں جو پاک ہو. لہذا نماز جنازہ جوتیوں سمیت آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی جوتیاں پاک ہیں. اور عموماً ہماری جوتیاں پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ ظاہر ناپاکی اس میں آپ کو نظر نہ آ جائے. بارش کا جو کیچڑ ہے جو جوتیوں میں لگ جاتا ہے وہ پاک ہے، تا وقت کہ ایسا کیچڑ جس میں گٹر کا پانی یا گندگی ملی ہوئی ہو، اس چیز کو انشور کریں تو پھر آپ وہ کہیں گے کہ وہ ناپاک ہے. باقی جو جوتیاں زمین پہ رگڑ کھاتی ہیں وہ خود بخود پاک ہوتی ہیں، مٹی سے اس کا تیمم بھی ہوتا رہتا ہے. اس پہ میں کافی دفعہ پہلے بھی بولا ہوں.